الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل جشن سرکار وارث پاک اور دارالعلوم فیضان وارث پاک کے جشن دستار بندی کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ بڑی خوبصورت سی محفل ہے، بڑا اچھا سا ماحول ہے۔ حالانکہ اس وقت سننے سنانے کا ماحول نہیں رہتا، لیکن آپ کے جذبات کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے
کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ آپ کو ہم سب کو بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اور آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، لیکن تھوڑی دیر، بہت دیر آپ کو امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ بہت دیر سردی کا موسم ہے، طبعی حاجتیں بھی ہیں، اس لیے حاجتوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ دیر اللہ کی توفیق سے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کی ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، بلکہ مسلمان ہی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، دنیا کے ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے۔ موت ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تم موت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر محفوظ قلعوں میں جا کر کے چھپو گے وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ جسم کا رشتہ ایک دن روح سے ٹوٹ جائے گا، جسم کا رشتہ ایک دن روح سے ختم ہو جائے گا۔ یہ نرم گدوں کی جگہ مٹی کا بستر ہوگا، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی ہوگی۔ نہ یہ تعیشات ہوں گے، نہ یہ نرم گدے ہوں گے، نہ یہ خوبصورت مکانات ہوں گے، نہ یہ اے سی کا انتظام ہوگا، نہ یہ پنکھے کا انتظام ہوگا، نہ یہ اجالوں کا انتظام ہوگا۔ تھوڑا تصور کرو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آج ہم آرام کی اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور راحت اور آرام کی زندگی میں ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں اگر گھر کو ٹھنڈا کرنا ہو تو گھر ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ اے سی لگاتے ہیں، آپ پنکھے لگاتے ہیں، لیکن قبر میں کون سی اے سی کا انتظام ہے؟ قبر میں کون سے پنکھے کا انتظام ہے؟ اللہ اکبر، اپنے 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو مئی کی گرمی کے اندر ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اندھیرا ہو جائے تو تاریکی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے گھر کی کھڑکیاں بھی ہے، گھر میں دروازے بھی ہے، لیکن اس کا اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ بتاؤ، وہ قبر نہ جس میں کھڑکی ہے نہ جس میں دروازہ ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس تاریکی میں اجالے کا انتظام کیا، اس گرمی میں ٹھنڈک کا انتظام کیا؟ یاد رکھنا، دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہماری قبر کیا ہوگی؟ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اور اللہ نہ کرے کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اور یہ ہمارا اختیار ہے، اللہ نے اختیار ہمیں دیا ہے۔ چاہے تو تم اپنی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو، چاہے تو تم اپنی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا لو۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کے ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ دنیا کے تعجشات میں آخرت کو بھولنے والوں، دل کے کانوں سے سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ میرے اور تمہارے سچے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب،
سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ یعنی سب سے ہلکا ترین جہنم کا عذاب جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کبھی تصور کیا، کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، اللہ اکبر، ایک دن میں 2-3 مرتبہ لباس بدلنے والوں، بائک پر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ بیٹھنے والوں اور اللہ کو بھول جانے والوں، موبائل کے اندر پوری زندگی کو وقف کر کے اللہ رب العزت کے لیے ٹائم نہ نکالنے والوں، حرام کاروبار اور حرام دھندے کرنے والوں، اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن کر اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، کبھی سوچا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب کیا ہے؟ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو میری پکڑ ہو سکتی ہے، مجھے کہنے کا کچھ حق ہی نہیں، میری تو اوقات ہی نہیں کہ میں کچھ کہوں، میں تو اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ سنو وہ میرے ہی نہیں بلکہ آپ کے بھی آقا ہیں، وہ میرے ہی نہیں وہ آپ کے بھی رسول ہیں، وہ میرے ہی نہیں آپ کے بھی مالک و مولا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول ہاشمی مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی فرماتے ہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا، سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا وہ یہ کہ ایک انسان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ یاد رکھنا، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس کے کہنے پہ اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی سچے نبی فرما رہے ہیں۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی رات ہے، سردی کے اندر بیٹھنے والوں، یہ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں، یہ جلسے دل بہلانے کے لیے نہیں، یہ جلسے سروں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے رسومات کو زندہ کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے حقائق کے لیے ہے، سچائی کے لیے ہے، خود احتسابی کے لیے ہے۔ سنو اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم عذاب، کم ترین عذاب جہنم کے اندر جو دیا جائے گا وہ یہ کہ پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جو جہنم کی آگ سے بنی ہوگی۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ حرارت والی جہنم کی آگ ہے۔ میرے بھائی جو اندازہ کرو، میری بہنوں اندازہ کرو کہ جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا کی آگ پر پیر نہیں رکھ سکتے، تو جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ ہے، سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی پیروں کے اندر جوتی ڈالی جائے گی۔ آگ کی وہ جوتی جس کے پیر میں ڈال دی جائے گی، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اس کے دماغ کے اندر بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ بھیجا اس دن کھولے گا جہنم کے اندر، اور وہ بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس زنجیر سے باندھ کر کے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ ایک کڑی کی حرارت کا یہ عالم ہے تو پوری زنجیر کا عالم کیا ہوگا؟ اور کم ترین عذاب کا یہ عالم ہے تو سب سے بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے بڑا عذاب جہنم کا بدترین عذاب کس کو دیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور وہ وادی اتنی خوفناک اور بھیانک ہے کہ جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم بھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہنم کی وادی کی حرارت، تپش اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ بھی پگھل جائیں
وجود میں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس میں کس کو داخل کیا جائے گا، کس کو ڈالا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس جہنم کی وادی میں جس میں پہاڑ پگھل جائے اور جس سے ایک دن میں جہنم بھی 5 مرتبہ پناہ مانگے، اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ نمبر 1، جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں اس کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا، ان لوگوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں، ظہر اور عصر کاروبار کے نام پہ چھوڑنے والوں، مغرب اور عشاء بچوں کے درمیان بیٹھ کر ترک کرنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات کے 11 12 1 بجے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے فجر کی نماز سے غفلت کرنے والوں، کبھی سوچا یہ اپنے نبی نے فرمایا کہ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم کی اس وادی میں بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائی، کیا تمہارا اور میرا جسم اتنا طاقتور ہے؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جس جہنم کے اندر پہاڑ پگھل رہے ہوں گے، اس جہنم کے اندر بے نمازی ہونے کی حیثیت سے اللہ نہ کرے اگر ڈال دیا گیا تو اس وقت ہمارے اس جسم کا کیا بنے گا، اس وقت ہمارے اس جسم کی حالت کیا ہوگی؟ اسی پر بس نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام لملم ہے۔ وہ جہنم کی جو وادی جس کا نام لملم ہے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اس میں کھچروں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان بچھوؤں کا حال یہ ہے ان کے منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، اور ہر ڈنک کے اندر زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بچھو کسی کو ڈنک مارے گے تو 1000 سال تک کے اس کے جسم میں وہ زہر گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وادی لملم میں کھچروں کی طرح جو بچھو ہے جن کے ڈنک سے 1000 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا اور ہڈیوں کو چکنا چور کرے گا، اس وہ کس کے لیے ہے؟ اس میں کس کے لیے عذاب ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتے ہیں ان لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ پر تمہیں رحم نہیں آتا، اپنے حال میں تمہیں رحم نہیں آتا، مسجدوں کو ویران کرنے والوں کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ٹی وی اور سنیما کے لیے ٹائم ہے، بے وفا غدار دوستوں کے لیے ٹائم ہے۔ میرے جملوں پر ناراض نہ ہونا، یہ بے وفا دنیا ہے۔ دنیا، اس دنیا میں تو اللہ اکبر، جن دوستوں کے پاس تم 6 گھنٹے بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہو اور اس اللہ کو وقت نہیں دیتے جس نے وفا کو پیدا کیا، خالق وفا کے لیے وقت نہیں ہے اور غداروں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ جب مر جاؤ گے میرے بھائی تو کئی دوست ایسے ہیں جو تمہارے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا، ارے کورونا کی وبا نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھایا، باپ کی میت میں بیٹا نہ آیا، بیٹے کی میت میں باپ نہ آیا، دوست کی میت میں دوست نہ آیا۔ سوچو تو صحیح کس دنیا سے دل لگایا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ دوستی نہ کرو، یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، یہ نہیں کہتا کہ لوگوں سے محبت نہ کرو، محبت سب سے کرو، پیار سب سے کرو، لیکن اللہ کے لیے بھی تو کچھ وقت نکالو۔ آپ مجھے بتائیں کتنا نادان ہے انسان، سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ مجھے بتاؤ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، اگر اللہ ہماری شکل کو خوبصورت نہ بناتا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترانے والوں کبھی سوچا اگر اللہ نے خوبصورت نہ بنایا ہوتا تو آپ ہمارا کیا ہوتا؟ اور پھر سوچو اس نے انسان بنایا، اگر وہ سور بنا کے پیدا کرتا تو کوئی اللہ سے پوچھنے والا تھا، اگر وہ بندر بنا کے پیدا کرتا کوئی اللہ سے سوال کرنے والا تھا، اگر وہ کتا بنا دیتا کوئی اللہ سے پوچھنے والا تھا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر توجہ تو کرے اشرف المخلوقات بنا کر بھی اگر آدم کی قوم میں پیدا کرتا تو بھی بڑی بات تھی، حضرت نوح کی قوم میں پیدا کرتا تو بھی بڑی بات تھی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی قوم میں پیدا کرتا تو بھی بڑی بات تھی، لیکن احسان پر احسان دیکھو کہ اشرف المخلوقات بنا کر کے ہمیں اور نبیوں کی امت میں نہیں بلکہ محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار
हारिस पाक कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे बंदी नारे तकबीर। हर नबी की उम्मत शान वाली है, लेकिन नबी नाराज होते थे तो उम्मत के लिए हलाकत की दुआ करते थे। और हमारे नबी की शान ये है कि नबी का हाल ये है, जो नबी अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से, अपनी जान से ज्यादा क्यों, आप कहेंगे अपनी जान से ज्यादा, मैंने कहा कुरान उठा के देखो, अल्लाह ने महबूब से कहा महबूब आप इनके लिए अपने आप को हलाक कर देंगे। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती है कि मेरे बाबा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। ये उम्मत है जो अपने नबी से प्यार करने की बात तो करती है, लेकिन प्यार में नाकाम है। बड़ी वाज़ेह, क्योंकि सब आशिकाने रसूल का मजमा है। आशिक रसूल है, आशिक रसूल। मैंने कहा कोई ऐसा भी आशिक देखा जो महबूब की आंखों की ठंडक न पहुंचाए, महबूब की आंखों को ठंडक न पहुंचाए। अरे आशिक तो वो थे जब रसूलुल्लाह के मुनादी ने आवाज दी चलो, तो पहली रात की दुल्हन छोड़ कर निकल गए। वो शाम थे जो पहली रात की दुल्हन छोड़ के निकल गए, और हम वो सर कटाने पहली रात की दुल्हन छोड़ के निकले, और हम सर झुकाने नींद कुर्बान नहीं करना चाहते। कैसे आशिक है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती मेरे बाबा अपनी उम्मत से कितना प्यार करते। साहिब मुआरिज लिखते हैं, साहिब मुआरिज लिखते हैं कि एक दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने बाबा से पूछा अब्बा जान आप मेराज पर गए तो आपने अल्लाह का बड़ा क़ुर्ब हासिल किया, कितने करीब गए? मेराज शरीफ का महीना, बल्कि 2-3 दिन के बाद ही वो शब आने वाली, कितने करीब गए? कुरान कहते हैं सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैनी औ अदना। इतने करीब गए कि सारी कुर्बतें और सारी दूरियों का तसव्वुर खत्म हो जाता है ना? सारी कुर्बतों का तसव्वुर भी खत्म है, सारी दूरियों का तसव्वुर भी खत्म है। इतने कुर्ब में पहुंचे, बल्कि मेरे इमाम तो उसको समझाने के लिए बहुत आसान लफ्ज़ लहजा इस्तेमाल करते, कहते हैं बंदा मिलने को करीबे हज़रते कादिर गया, बंदा मिलने को करीबे हज़रते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे ज़ाहिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे ज़ाहिर गया। जो जलवे ज़ाहिर था वो लम्हे बातिन के अंदर गुम हो गया, बल्कि यूं कहे हकीकत मुस्तफा ज़ाते खुदा में फना है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह, कितने कुर्ब में पहुंचे, कितने कुर्ब में। और फिर अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने जो कलाम करना था किया, जो बातें करनी थी की। अब सैयदा फातिमा तो ज़हरा अर्ज़ करती बाबा क्या क्या बातें की, अल्लाह ने आपसे क्या क्या बातें की मुझे तो बताएं। फरमाया बेटी तुमने पूछा है इसलिए बताते हैं, ये राज है, किसी को बताया नहीं, तुम्हें बताते हैं, लेकिन तुम्हें भी सब नहीं बताएंगे, एक ही बात तवज्जो रखिए, बहुत तवज्जो रखिए, लेकिन गौर फरमाइए। जो लोगों के हाथ में मोबाइल है, दस्त बस्तर गुजारिश है, बयान रिकॉर्ड हो रहा है वहां से ले लें, मोबाइल जेब में रखें, क्योंकि आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो मोबाइल की तरफ होती है, बयान की तरफ नहीं होती। तवज्जो आपकी गौर करें, फिर कहता हूं, तवज्जो करें, फिर कहता हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा ने पूछा बाबा आपने अपने अल्लाह से बातें की और आपके रब ने आपसे बातें की, क्या क्या बातें की बाबा? तो फरमाया बेटी वो राज है, सब नहीं बताएंगे, एक बात तुम्हें बताएंगे उस राज में से। अब क्या राज है वो सुने। सैयदा ने उस राज को ओपन कर दिया, अफशा कर दिया, बयां कर दिया। उनके बाबा ने कहा एक बात तुम्हें बताते हैं, जब अल्लाह के कुर्ब में हम पहुंचे, कुर्ब खास में, जहां किसी की रसाई कोई नहीं जा सकता,
جہاں جبریل کا گمان نہ جا سکے اس سے آگے محبوب خدا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت سبول ہے جب حضور کی معراج بیان کرتے کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جنے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کیف کے پر پہلی بات تو کیف کے پر کوئی بتائے کہ کیف کے پر کیا ہوتا ہے۔ یہی تو امام اہل سنت کی ندرت عشق ہے، وہ وہاں جا کر بات کرتے ہیں جہاں اور شعراء کی رسائی کیف کے پر جہاں جنے۔ یقیناً یہ شعر اگر میں دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو شاید کوئی چپ نہ رہتا، لیکن بہرحال عاشقوں کی اپنی بات ہے، لوگ زبان داں ہوتے ہیں، کوئی زبان والا ہوتا ہے کوئی دل والا ہوتا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ عشق کی بات کسی خطے میں جا کے کرو، عشق کی بات سب کو سمجھ میں آتی ہے، فن کی بات کسی کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور وہاں گئے جہاں کسی کا گمان نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا گمان تصور نہیں کر سکتا، اس سے آگے حضور گئے۔ کہاں گئے یہ حضور ہی جانے، ان کی شان اللہ جانتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی منزل بھی اللہ جانتا ہے، جانے والا جانے، لے جانے والا جانے۔ بہرحال سیدہ سے سرکار نے فرمایا میری بیٹی میری شہزادی، جب میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، 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 محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، سیدہ مچل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ بابا سب سے زیادہ انہی سے پیار کرتے تھے۔ تو کہنے لگی بابا جب اللہ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا، آپ نے کیا کیا طلب کیا بابا؟ تو سرکار نے فرمایا میری شہزادی جب وہ کہتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میں کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا، وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم وفاداری کر رہے ہیں کہ غداری کر رہے ہیں، ہم عشق کر رہے ہیں کہ منافقت کر رہے ہیں، ہم وفا کر رہے ہیں کہ بے وفائی کر رہے ہیں؟ ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ میں بھی اور آپ بھی، میں آپ سے الگ نہیں ہوں نہ میں آپ سے اچھا ہوں، کوئی اوقات نہیں، لیکن ایک بات توجہ، حضور ہم سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کو دیکھ کر بھی، حضور ہم سے اتنی محبت کرے کہ اللہ کو دیکھ کر بھی وہ ہمیں نہیں بھولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسری طرف آئیے، حضرت موسیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی دیکھی تو خود کو بھول گئے، 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو خود کو بھول گئے، بے ہوش ہو کے زمین میں گر پڑے، لیکن میرے نبی نے بے حجاب خدا کو دیکھا۔ جہاں موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھ کے خود کو بھول جاتے ہیں، میرے نبی اس خدا کو بے حجاب بے نقاب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بھی امت کو نہیں بھولتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ خود کو بھول گئے کہ امت کو نہیں بھولے۔ پتا چلا موسیٰ اپنے آپ سے جتنا پیار کرتے تھے اس سے زیادہ میرے نبی اپنی امت سے پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اور وہ جگہ ہے ہی بھولنے کی، لیکن اپنے نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ بھول نہیں رہے۔ کتنی بار ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بار بتائی اور پتہ نہیں کتنی بار ذکر ہوا۔
اب آپ غور کریں، آپ کی عدالت میں آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہوں، توجہ، وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ کر ہمیں، اور ہم ان سے اتنی بے وفائی کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے۔ وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم دولت دیکھ کر ان کو بھول گئے۔ وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم راحتوں کو دیکھ کر ان کو بھول گئے۔ وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم گناہوں کو دیکھ کر ان کو بھول گئے۔ یہ پیار ہے کہ منافقت ہے؟ یہ وفا ہے کہ بے وفائی ہے؟ آپ کہیں گے امیر القادری ہم پہ الزام نہ رکھ، ہم نبی کو نہیں بھولے۔ تو میں نے کہا نبی کب یاد آتے ہیں؟ جب چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹر میں ڈالتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، تاش کے پتے کھیلتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ فون پر ناجائز اور حرام گفتگو کرتے ہو تب نبی یاد آتے ہیں۔ کبھی نبی کے دل کا خیال کیا؟ ہنسنے سی بات نہیں، انٹرنیٹ پر پوری رات کیا دیکھتے ہو؟ رات کے 3 بجے تک کیا دیکھتے ہو؟ مجھے نہیں پتا کون کیا دیکھتا، لیکن نرم گدوں پر لیٹ کر اگر تم گندی فلمیں دیکھتے ہو تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گانے سنتے ہوگے، میوزک سنتے ہوگے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم گندی فلمیں دیکھتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے محلے کی مسجد میں امام اور مؤذن اکیلے کھڑے ہوئے فجر کی نماز میں انتظار کرتے ہوں گے کہ محلے کا کوئی تیسرا آدمی آ جائے ہم مل کر کے جماعت کر لیں، کبھی جماعت کے بھی لالے پڑے رہتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسجدیں ویران ہوتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ معاذ اللہ، استغفار معاذ اللہ، جب تم زنا کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے گھر کی بہن، تمہارے گھر کی بیٹی، تمہارے گھر کی بیوی بازاروں میں بے پردہ جاتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے محلے کا کوئی فرد نشہ کرتا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہی کہ میں تو 70,000 مرتبہ اللہ کو دیکھ کر بھی نہ بھولوں اور کہتا ہوں کہ انہیں بخش دے، انہیں بخش دے، اور یہ امت اس قدر بے وفا۔ جلسے میں کہیں گے نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ میں نے کہا اگر یہی جذبہ ہے تو تمہارے تلووں کو چھوٹنے کے لیے تیار ہو، لیکن جو قوم اپنے نبی کے نام پہ دین قربان نہ کرے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا قربان کرے؟ کب تک اپنے نبی کا دل دکھاؤ گے؟ کب تک اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھائے۔ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، اور جب وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو ہم اچھا کرتے تو بھی وہ دیکھتے ہیں اور برا کرتے تو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں جب میری امت کے گناہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی، میری امت کے گناہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی، اور ان کی نیکیاں میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں تو لوگوں کو سنیوں کو کہتا ہوں ہم جنت میں جانے کے لیے عمل نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ہم جنت میں جانے کے لیے عمل نہیں کرتے، ہم تو عمل اس لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمیں دیکھ کر کم سے کم ایک مرتبہ مسکرائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہم تو عاشق رسول ہے۔ میں نے کہا جو نماز پڑھتا نہیں وہ عاشق رسول ہو کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے میں قادری ہوں کیونکہ میں نے غصبہ کا دامن، میں کہتا ہے میں چشتی ہوں میں نے غریب نماز کا دامن۔ میں نے کہا جو چاہے کہہ لو میرے بھائی، قیامت کے دن جب آنکھیں کھلے گی تو پتا چلے گا نہ قادری تھے نہ چشتی تھے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ
اتنے بڑے فقیہ کی گفتگو، مفتی نظام الدین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگر آپ کو پوچھتے ہیں تو جا کر کے ان فقہا سے پوچھو جو نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ. صحابہ کرام کہتے ہیں صحابہ کہ رسول اللہ کے دور میں مسلمان کی پہچان یہ تھی، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. حنفی ہونے کے اعتبار سے میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ صحابہ کا موقف ہے. کیا فرماتے جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. امام احمد رضا سید اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو نماز پڑھتا ہے، توجہ کرنا، نماز پڑھتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے رکوع صحیح نہیں کرتا. توجہ، فتاوی رضویہ شریف، جو نماز پڑھتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے رکوع سنت کے مطابق صحیح نہیں کرتا، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو رکوع صحیح نہ کرے ڈر ہے مرے گا کافر ہو کے مرے گا. جو سرے سے رکوع کرتا ہی نہیں، کون سے قادری ہیں جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کریں. غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کریں. جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے تو اپنے سلسلے میں کیسے گوارا کریں گے؟ جو من میں آئے کہہ رہے ہو اپنے لیے. اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں پرائم منسٹر بن گیا تو مان لیا جائے گا جب تک کہ دلیل نہ ہو. میں سی ایم بن گیا مان لیا جائے گا جب تک کہ دلیل ہو. دلیل کیا ہے قادری ہونے کی؟ بتاؤ. قادری ہمارے گھر کی اپنے باپ کی جاگیر ہے، قادریت. چشتیت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. کیا ہے؟ جب تک غریب نواز میں چاہے گا کوئی چشتی ہوگا، جب تک غوث پاک میں چاہے گا کوئی قادری ہوگا. تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہ کرے وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں پسند کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. آپ سرکار آنکھنا وارث پاک کا جشن منا رہے ہیں، کیا سرکار وارث پاک کا یہ قول تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ سرکار وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں ہے؟ حضور وارث پاک نے اپنے دور میں اپنے مریدوں کے لیے فرمایا کیا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں ہے. کچھ ناہنجاروں نے یہ افواہ پھیلا دی وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے. جھوٹ ہے، مکر ہے، کذب ہے، افترا ہے، دجل ہے. وارث پاک کیوں نماز نہ پڑھی؟ وارث پاک ایسے نمازی تھے. فرماتے میرے وارث نے فرمایا، سرکار عالم پتانی فرمایا ہاں جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. یہ بات کا قائم نماز پڑھتے تھے جماعت سے نہیں پڑھتے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا علی حسین اشرفی میاں جیسا امام لا دو. سبحان اللہ. علی حسین اشرفی جیسا امام لا دو تو پھر میں جماعت سے پڑھوں گا. ایک بار لوگوں نے اصرار کر ہی لیا حضرت آپ کو جماعت سے پڑھنی ہوگی، کھڑا کر دیا امام کے پیچھے. تو امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جب نماز پوری ہوئی تو فرمایا امام صاحب بہت تھکا دیا. ایسے پاک نے فرمایا امام صاحب بہت تھکا دیا. تو اب تو بات اوپن ہونے والی تھی. امام صاحب نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا ہم بوڑھا آدمی اور نماز کی نیت آپ کے پیچھے کی تو جدھر جدھر امام جا رہے ادھر ادھر ہم بھی جا رہے ہیں. تو امام تو کبھی بکری کا چارہ لانے جا رہے ہیں نماز میں، کبھی کرانہ دکان جا رہے ہیں، کبھی بچوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے پیچھے پیچھے جانا پڑا. اسی لیے نہیں پڑھتے کہ ایسے امام ہے. اگر علی حسین اشرفی جیسا ہم شبیہ غوث اعظم جیسے ہم ان کے پیچھے تو جماعت سے نہیں پڑھو. لیکن آپ کا کوئی دلیل بنا کہ میں بھی جماعت سے نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا وارث جیسا. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، حالانکہ کوئی میں مسئلہ بتانے والا مفتی فقیہ آگے نہیں، لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہماری مسجد کا امام جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. تو میں مفتی تو ہی نہیں لیکن میں جان رہا تھا کہ مجھ سے کیا بلانا چاہتا ہے. میری بات کو دلیل بنا کے فتنہ کرے گا. تو میں نے اس کو جواب دیا اگر اس سے کم جھوٹ بولتا ہے تو نماز پڑھ لے اور اس سے زیادہ بولتا ہے تو پھر نہ پڑھ.
اب یہ بات تو تجھے طے کرنی ہے کہ تیری مسجد کا امام تجھ سے کم بولتا ہے تو تجھ سے زیادہ بولتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بولے، بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی حضرت ابن عمر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر کا مارنا کیسا ہے؟ کہا یہ آیا کہاں سے؟ تو کہا عراق سے آیا۔ کہا ابن رسول کو شہید کر دیا جب تمہیں یہ مسئلہ یاد نہ آیا؟ نبی کا شہزادہ شہید کر دیا تب تم نے کسی سے نہیں پوچھا، اور اب مکھی مارنے کا مسئلہ ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تو ایسے ہی پوری دنیا کے اندر جھوٹ بولتے پھرتے ہو، کہتے ہیں ہمارا امام جھوٹ بولتا ہے۔ ارے تو جیسا ویسا تیرا امام، بلکہ تجھ سے تو بہتر ہی ہے۔ تمہاری سے پاک نماز پڑھتے تھے، بلکہ اللہ جو کہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچ گئے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں پہنچے ان کو نماز کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ اتنا بدترین ہے، اس جملے کو اگر سمندر میں ڈبو دو تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ اس کی گندگی کہاں تک جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں جو نہیں پہنچا اللہ تک وہ نماز پڑھے، اور ہم تو پہنچ چکے، ہم کیوں نماز پڑھے؟ تم ضرور پہنچے مگر شیطان تک، اللہ تک نہیں پہنچے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا نمازوں کے معاملے میں وہ زیادہ سخت ہوتا جائے گا، اتنا اس کے دل میں نماز کے لیے پیار ہوتا جائے گا۔ اگر یہ کہتے ہو کہ جو پہنچا وہ نہیں پڑھے گا اور جو نہیں پہنچا وہ پڑھے گا، تو کیا خیال ہے امام حسین کے بارے میں؟ امام حسین نے تو آخری وقت سجدہ ہی کیا تھا نا۔ امام حسین تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، رسول پاک تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، غوث پاک تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، غریب نواز تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان۔ آقا سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، جو نماز نہ پڑھے اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرے۔ حضور علیہ السلام نے بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے صحابی کو منع کیا۔ فرمایا ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، اللہ کی لعنت برسنی تو برکت کیسے ہوگی؟ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، ہمارے سادات کرام سید ساجد کرام کے بھائی اور بھی سادات موجود ہیں، یہ علماء کرام موجود ہیں، ایک بات کروں، دل کو لگے چوبے تو معاف کر دیں، پیر صاحب دعا کر دو مسئلہ حل ہو جائے، وظیفہ دے دو مسئلہ حل ہو جائے، سید صاحب تعویذ دے دو مسئلہ حل ہو جائے۔ کسی کا بھی تعویذ، کسی کا بھی وظیفہ، کسی کی بھی دعا آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے جب تک مسجد میں نہیں آؤ۔ جب تک مسجد میں نہ آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ جس پر اللہ لعنت برسائے اس کا مسئلہ پیر کیسے ہے؟ پیر کچھ بھی اللہ کا بندہ ہے، ارے رسول اللہ کی بندے، ہم سب کچھ ماننے کے بعد بھی کہتے ہیں عبدہ، ہمارا عقیدہ ہے سنت کا، حضور سب کچھ ہے خدا کے بعد، پھر بھی کرنا کیا ہے؟ عبدہ۔ لیکن دوسروں سے فرق یہ ہے کہ ہم ان کو عبد نہیں مانتے، صرف ہم کو کیا مانتے ہیں؟ عبدہ۔ عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے؟ تو لاہور کا قلندر اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ جرمنی کی خان چھان کا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سرابہ منتظر منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سرابہ منتظر منتظر۔ اور وہ منتظر کس کا ہے؟ وہ منتظر کس کا ذرا اندازہ تو لگائیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جبریل بلا کر لاؤ اور کہو کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ یہ عبدہ کی شان ہے، اللہ آپ کا مشتاق۔ غور تو فرمائیں، یہ نبی کی شان ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ لعنت برسائے اور بندہ اس کو دور کر دے۔ میں آپ کو پیروں سے، سیدوں سے، علماء سے، مشائخ سے دور کرنے نہیں ہے، ان سے آپ کا رشتہ جوڑنے اور اتنے بات میں کوئی دعا کریں آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔
مایوس کرنے نہیں آیا، سچی بات بتائیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. جو نماز چھوڑ دے نیکوں کی دعا میں اس کو حصہ نصیب نہیں ہوتا. ورنہ سچی بات یہ ہے جس دن مسلمان نماز پڑھے گا اس کو کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ اتنی دعائیں کر چکے، حضور اتنی دعائیں ہمارے لیے کر چکے، اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. نماز پڑھو اس کی برکتیں حاصل کرو. مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے مسجدوں کے اندر؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو، بات مکمل کے ہونے کی طرف جاتی ہے، توجہ کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا فرمائے، اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. میں اپنی ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، آپ اس سے وعدہ کچھ میں بتا دوں گا لیکن غور کرنا. آقا فرمانے میں اس سے بیزار، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہوں، جس پہ لعنت برس رہی ہو، اس کا مسئلہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا میں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں. میں کہا حضور جس سے بیزار ہو، حضور فرمائے کہ قیامت کے دن اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آپ سوچو جنت ملے گی کیسے؟ میں اور آپ کی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ان کی حاجت ہوگی. امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی، ہر نبی ان کی طرف دیکھے گا. تو مجھے اور آپ کو حاجت نہیں ہوگی؟ جنت لینے گئے حضور میری بھی شفاعت کر دیں، اور اللہ نہ کرے ہزار بار اللہ کسی دشمن کو وہ دل نہ دکھائے. جنت مانگنے گئے حضور سے، شفاعت مانگنے گئے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت میں اس کے ساتھ تیرا کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں. تو بتاؤ اگر حضور نے منہ پھیر لیا، اگر آقا نے منہ پھیر لیا، حضور نے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ؟ دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو جاؤ پھر کامیاب ہونے کا چانس ہے. آخرت کے امتحان دوبارہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جو ناکام ہو ہمیشہ ناکام. اور میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا قیامت میں جو کامیاب ہوگا وہ نماز کے حساب پر کامیاب. جس کی نماز کا معاملہ کلیئر اس کے سارے معاملات کلیئر، اور جو نماز کے معاملے میں پھنس گیا وہ سارے معاملے میں پھنس جائے. کیوں نہیں آتے مسجد؟ 10 منٹ کا ٹائم سی 10 منٹ، اور اپنے سارے مسائل کا حل دیکھو کسی پارٹی کے آنے پہ نہیں ہے، سیاسی لیڈروں پر نہیں ہے. ہمارے ہر مسئلے کا حل کامیابی اگر کہیں اللہ کے گھر میں. کل بھی ہمارے مسائل کا حل سجدوں میں تھا، آج بھی ہمارے مسائل کا حل سجدوں میں. نہیں سجدہ کرو گے موت آنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے، جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اندھیر دیا جائے تو اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. اور جب قبر میں بے نمازی کو رکھا جاتا ہے تو اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اور حضور نے اپنی خوبصورت انگلیاں اس طریقے سے ایک دوسرے میں داخل کیا. ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح فرمایا جب بے نمازی کو قبر دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہیں، یوں گھس جاتی. اور جانتے ہیں فرمایا اللہ اس کی قبر میں اس پر 99 سانپ مسلط کرتا ہے. 99 سانپ، جس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائیں. ایسی ایسی طاقت والے 99 سانپ اس بے نمازی پر مسلط ہوتے ہیں. فجر نہیں پڑا تو ظہر تک ڈستے ہیں، ظہر نہیں پڑا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تو فجر تک. کیوں نہیں نکالتے 10 منٹ کا ٹائم؟ کیا اللہ کا عذاب برداشت کر سکتے؟ دنیا میں جو تباہی وہ تو ہے، لیکن آخرت کی جو بربادی ہے،
جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیجیے، اس کی قبر میں آگ بڑھتا ہی جاتی ہے۔ میرے بھائی 10 منٹ کا ٹائم، ایک وقت کی نماز کی، آؤ عہد توبہ کرو، رجوع، ورنہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، یہ دنیا کا جنجال آپ کو فرصت نہیں پانے دے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، ہنسنے کی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد آئی، ایک اللہ کے ولی ایک اپنے مرید کی دکان پر گئے، کپڑے کی اس کی دکان تھی، اس سے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ نماز، اس نے کہا نہیں حضرت ٹائم نہیں ملتا۔ اس نے کہا آج کل کے لوگوں کی مریدوں کی طرح نہیں حضرت ٹائم نہیں ملتا۔ تو آپ نے کپڑے کے تھام اٹھا کے سونگنا شروع کیا، سونگ کے رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو، آپ کپڑے کے تھام کیوں سونگ رہے؟ فرمایا ابھی تو تم نے کہا نا کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، تو جب تجھے نماز کو ٹائم نہیں ملتا تو پیشاب اور پاخانے کو بھی تجھے ٹائم نہیں ملتا ہوگا، تو یہی سب کر لیتا ہوگا، کھانے پینے کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہوگا، یہی حضرت کیسی بات کرتے ہیں، پیشاب پاخانے کو تو جانا پڑے گا نا، کھانے کے لیے تو جانا پڑے گا نا۔ ایک سرد آگ کھینچ کے کہتے ہیں کتنا نادان ہے، پیشاب اور پاخانے کے لیے تجھے ٹائم ہے اور سجدے کے لیے تجھے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تجھے ٹائم نہیں۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو، اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، کم و بیش 700 مرتبہ۔ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، خود نمازی بنو، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے بخاری شریف کی ایک حدیث سنو، بار بار سنا ہوگا لیکن اس کو ایک دوسرے پیرائے میں سنو۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ جماعت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، حدیث کا پاک کا مفہوم، میرا دل چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے، توجہ کریں، کسی کو کہوں اذان پڑھے اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھا۔ بہت اہم بات، حضور کی تو سب بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو کہوں نماز پڑھا دے۔ اور پھر آقا کیوں کسی کو کھڑا کرے نماز پڑھانے؟ میرا دل چاہتا ہے، آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے کسی کو اذان دے کسی کو نماز پڑھا دے، اور میں محلے میں نکل جاؤں، میری بہنوں کی بھی خاص بات، میں محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ توجہ کر، کیا سمجھے مولانا، اس سے تو نماز کی اہمیت پتہ چلی، لیکن اب اس کا دوسرا اشارۃ النص کے حوالے سے سمجھو، خاص طرح اپنے مسائل کا بھائی اور ہمارے مسائل کی۔ آقا کیا فرما رہے؟ جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اب دوسری حدیث سے اس کا مطلب سمجھنا اشارۃ النص کا، جو اشارہ مل رہا ہے حدیث سے اس کا مطلب سمجھنا کیا فرمایا۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ حضور چاہتے ہیں، محبوب ہے نا، چاہتے ہیں، جیسے حضور نے دعا نہیں کی قبلہ بدلنے کی، بلکہ حضور نے چاہا، حضور نے چاہا، اللہ نے قبلہ، صحیح ہے نا، یہی ہے، حضور نے چاہا، نظر اٹھی، آ گیا، قد نظر کا حکم آ گیا، گویا کہ کہاں جا رہے محبوب، اب نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے آپ کی چاہت پوری ہوگی، پہلے آپ کی، اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ نماز بھی پوری نہیں ہونے دی، نظریں اٹھی، بار بار نظروں کو اٹھا تھا قبلہ بدل کے، حضور کی چاہت۔ اب سننا، حضور نے چاہا، اللہ نے قبلہ بدل۔ اب یہ حدیث پر آئیے، میرا دل چاہتا ہے کہ جس گھر کے لوگ مسجد میں نہیں آئے اس گھر کو آگ لگا دو۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، انہوں نے آگ لگائی نہیں، انہوں نے چاہا، ان کے چاہنے سے قبلہ بدل گیا، اور حضور نے
چاہا بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانا، حضور نے چاہا اور ان کی چاہت پر اللہ نے آگ لگا دی، سب کے گھر جل گئے، آگ نظر نہیں آتی، باپ بیٹے میں محبت نہیں، یہ آگ ہے۔ بیٹیوں کو 30-35 سال ہو گئے، رشتے نہیں آتے، آگ ہے۔ میاں بیوی میں جمتی نہیں، آگ ہے۔ باپ کی غدار اولاد ہو رہی ہے، آگ ہے۔ بیوی شوہر سے غداری کر رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر میں بیماری ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر میں تباہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت نے جو کیا ہے اس وجہ سے اللہ نے ہمارے گھروں میں آگ لگا، جل سب گئے، آگ نظر نہیں آئی، سب جل گئے، مارے گر رہے۔ میرا مسئلہ حل ہے، میرا مسئلہ حل ہے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ مسائل پیدا کرے اس کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمارے گھروں میں جو آگ لگائی ہے محبوب کے چاہنے پر، ابھی آگ اس وقت تو بجھے گی۔ مسجد میں سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو، تمہارے گھر کی لگی ہوئی آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم لاکھوں ہزاروں کے مجمع کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اللہ برکت دے اس میں شکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کا درد یہ قوم سننے کے لیے جتنا جمع ہو رہی ہے، اگر اتنا ہی عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائے تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ ہماری قوم سن کے جاتی ہے لیکن سن کر بھی سن ہو جاتی ہے، صبح کو کہیں گے بڑی اچھی تقریر ہوئی، لیکن عمل کیا؟ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جو لوگ جنت بانٹتے ہیں نا، جنت، یہ اس کو دیکھو جنتی ہو جاؤ، اس کو دیکھو جنتی ہو جاؤ، یہ تمہارے ساتھ بھی مذاق ہے اور اپنے ساتھ بھی مذاق ہے۔ ہم جن کو دکھا دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ خوش فہمی میں نہ رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے، جبکہ حضور کا نسب منقطع نہیں ہوتا، سب کے نسب بے فیض ہو سکتے ہیں، حضور کا نسب بے فیض نہیں ہوتا۔ ان کا نسب بھی کام آئے گا، ان کا سبب بھی کام آئے گا، لیکن اپنے گھر والوں کو متنبع کیا تھا، اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل، جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ عمل کرنا، حضور کے گھر والوں نے اس بات کو کتنا سیریس لیا، پھر ہر دور میں جتنے باعمل نبی کے گھر والے رہے اتنا عمل کوئی کرتا ہوا نظر ہی نہیں آیا۔ آپ دیکھ لو مدینہ منورہ کی ساری عورتوں کو دیکھو، توجہ چاہتا ہوں، مدینہ منورہ کی ساری عورتوں کو دیکھو اور میرے نبی کی شہزادی کو دیکھو، کسی کا سجدہ آدھے گھنٹے کا، کسی کا سجدہ 5 منٹ کا، کسی کا سجدہ 1 گھنٹے کا، طرح نبی کی شہزادی ہے جو عشاء کی نماز کے بعد نفل شروع کرتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ نبی کے گھر والوں نے کتنی عبادت کی، نبی کے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو نبی کے غلام ہیں، ارے اولاد کتنی عبادت کر رہی ہے وہ دیکھو۔ جب بدعملی کی وجہ سے اور نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے اور برے کرتوت کی وجہ سے نبی کی اولاد سے نام کاٹا جا سکتا ہے تو امتی سے نام نہیں کاٹا جا سکتا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو اللہ نے کیا فرمایا، جب حضرت نوح نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، لیس من اہلک، اب وہ تیرا بیٹا نہ رہا، اب آپ کی آل سے نہ رہا۔ اور پھر آگے کیا کہا، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ دیکھو قرآن کو اٹھا کر اگر میں اپنی طرف سے بات کروں تو آپ مجھے مجرم قرار دے سکتے ہیں۔ نبی کی اولاد سے اس کا نام کٹ کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ اس کے عمل غیر صالح تھے، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اگر بیٹے کے کرتوت اچھے نہ ہو تو نبی کی آل کی فہرست سے کاٹا جا سکتا ہے۔ رات کی گندی فلمیں دیکھنے والوں، چہرے سے داڑیاں بنانے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جمعہ تک نہ پڑھنے والوں، زکات چھوڑو، زکات نہ ادا کرنے والوں، اگر تمہارے بھی کرتوت ایسے رہے تو کیا امتی کی فہرست سے نام نہ کاٹا جائے گا؟
کہاں ہے؟ جنت کا سرٹیفکیٹ لیے گھوم رہے ہیں، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر روتے تھے، ایمان پہ کھاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، کون ابوبکر صدیق؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، رسول اللہ نے جس کو اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلے پہ کھڑا کیا، وہ صدیق اکبر کہتے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جائے۔ فاروق اعظم جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، وہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا گئے ہوتے، ہضم کر گئے ہوتے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ یہ ان لوگوں کی فکر تھی۔ یہاں تو استنجا کا طریقہ نہیں پتا اور گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ سرکار غوث پاک روتے ایمان پہ کھاتے، کعبے کا غلاف پکڑ کے غوث پاک دعا کرتے۔ کون غوث پاک؟ جس نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی۔ روزانہ معمول تھا عشاء میں وضو کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے اور اسی وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ 15 سال تک روزانہ رات میں قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اور جب حج کو گئے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھانا اندھا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ وہ لوگ جنتی لوگ تھے، کوئی شک نہیں، لیکن ان کا حال نہیں۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، پوری عبادت۔ 97 سال کی عمر تھی، ابتدا کے 27 سال سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، آخری کے 70 سال اٹھا کر دیکھو ان کی زندگی، رات کو بھی نہیں سوئے، دن کو بھی نہیں سوئے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کو بھی نہ سوئے اور دن کو بھی نہ سوئے؟ میں نے کہا جس کو عشق ہو جاتا ہے اس سے پہلے نیند ہی چھینی جاتی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا سعودی میں نوکری کرنے والے سے پوچھ لو جا کر کے، وطن سے بے وطن نوکری کرنے والے سے جا کر کے پوچھ لو، اتنا تھکا اتنا تھکا اتنا تھکا، دل چاہ رہا ہے کہ جیسی بستر پہ جاؤں گا آگ لگے گی، جیسی بستر پہ جاتا ہے فوراً چھوٹی سی ننھی منی سی گڑیا بچی یاد آ جاتی ہے، وطن میں میری بچی کا کیا حال ہوگا؟ جیسے ہی یاد آ گئی بچی، بولو تھکن کے باوجود اس کی نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی ہے؟ ارے تجھے بچی سے پیار ہے تو بچی کی پیار نے تیری نیند اڑا دی۔ جن لوگوں کو اللہ سے پیار ہے اللہ کا پیار ان کی نیند اڑا دیتا، اللہ کی محبت ان کی نیند ختم کر۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم تو سوئی رہے۔ عاشقوں کو تو نیند نہیں آتی، ہم کیسے عاشق رسول ہے کہ فجر میں ہماری نیند نہیں کھلتی؟ میرے بھائیوں دکھڑا کہنے کو بہت ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آئیے آج عہد کر لیجیے نماز کی پابندی کی، آج ارادہ کر لیجیے، سردی ہو گرمی ہو برسات ہو خوشی ہو غمی ہو نماز نہیں چھوٹے گی۔ ورنہ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے اپنی کرم کا اور رحمت کی چادر ہٹا لیتا۔ اللہ کے رسول جس سے اللہ کی پناہ چھین لی جائے تو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے، اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا وہ اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھنا جس قوم کو اللہ کی پناہ نہ ملے اس قوم کا انجام کیا ہوگا، اس قوم کا انجام کیا ہوگا۔ اور آپ یاد رکھنا یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ بے نمازی پن میں ڈوبے رہیں گے پھر حضور ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کرے حضور شفاعت کریں اور حضور کی شفاعت پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن حضور کی غیرت بہت نازک ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ایک مرتبہ حضرت اسما بنت امیس، حضرت اسما اللہ ایک مرتبہ آئی حضور کی بارگاہ میں اس حالت میں کہ ان کے بدن پر ویسے کپڑے نہیں تھے جیسے کپڑے اسلام نے پہننے کا حکم دیا۔ اسما بنت امیس نے بلکہ اسما بنت ابو بکر جو حضور کی سالی ہوتی ہے سیدہ عائشہ کی بہن، اسما بنت ابو بکر ایسے کپڑے پہن کے آئی
जैसे कपड़े पहनने का इस्लाम ने हुक्म दिया था ऐसे कपड़े नहीं थे बदन पे, कपड़े पतले थे। हुजूर के मुंह हुजूर की चहेती साली है, सिद्दीक अकबर की बेटी है, लेकिन एक ऐसा काम कर रही है जिसका इस्लाम ने मना किया है। हुजूर ने मुंह फेर लिया। जब हुजूर उनसे मुंह फेर सकते हैं, बस गुफ्तगू एंड कर रहा हूं, तवज्जो आप, हुजूर उनसे मुंह फेर सकते हैं। क्यों? एक काम वो किया, एक काम वो किया जो इस्लाम ने मना किया है, वो कर रही है, मुंह फेर। किसकी बेटी है? सिद्दीक की। सहाबा के सबसे चहीते सहाबी सिद्दीक अकबर की बेटी है, मुंह फेर ली। मेरे भाई, मर के कब्र में जाओ, माँ ने छोड़ा, भाई ने छोड़ा, बहनों ने छोड़ा, बीवी ने छोड़ा, बच्चों ने छोड़ा, सब ने छोड़ा, कब्र में अंधेरे में पड़े हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। हसरत के साथ मुर्दा कह रहा है, भाई तू भी जा रहे है, चचा ताया तुम भी जा रहे हो, बहनें तो वहीं छूट गई, अम्मी वहीं छूट गई, बीवी वहीं छूट गई, अब तुम भी छोड़ के जा रहे हो। तो गैब से सदाई, मत घबरा, सब छोड़ के जाने दे, इन्हें तो जाना ही था। एक जाने वफा है, एक जाने वफा है, जिसने तेरे साथ वफा करना है। सब चले गए, जाने दे। तेरा नबी तेरी कब्र में आता है और अपने चेहरे की रोशनी से तेरी कब्र को मुनव्वर करता है, जिसको मेरे इमाम यूं कहते हैं, कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह। तेरी कब्र को मुनव्वर करने के लिए हुजूर आते। अब हुजूर आए कब्र में, देखा चेहरे पे दाढ़ी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जिंदगी में झूठ मक्र फरेब दज, नमाज नहीं, सजदे नहीं। उन्होंने जब अस्मा को देखकर चेहरा फेर लिया, एक ऐसी बात पर जो हुजूर को नापसंद है। यहाँ तुम करोड़ों करतूत ऐसे करके गए कि जो हुजूर को नापसंद है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कब्र में आकर अगर हुजूर चेहरा फेर, और चेहरा फेर करके ये गए, मक्कार, दज्जाल, झूठे, फरेबी, मेरे इश्क का दावा करता था और तेरे लिए मेरी आंखों की ठंडक, नमाज के लिए टाइम न था। और अगर चेहरा फेर के अल्लाह न करे चले जाए नाराज होकर, कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किसको दुहाई, किसकी दुहाई दोगे? कहां जाकर के फरियाद करोगे? कहां जाकर के मदद की इल्तिजा करोगे? ये दुनिया है, दुनिया यहाँ अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा हमें भेजा और कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया कि तुम्हें जांचे कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। ये जो कहते हो ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा मेरे भाई कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां के बारे में जब अल्लाह हिसाब लेगा, हिसाब, तो कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि जब अल्लाह कयामत के दिन हिसाब लेगा तो कयामत के दिन इतना भयानक मंजर होगा कि जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते हुए खड़े होंगे और किसी को कलाम करने की जुर्रत तक नहीं होगी। जहां जिब्रील अमीन जैसे लोग कलाम करने की हिम्मत नहीं करेंगे, वहां हम क्या देखेंगे और हमारा क्या देखा जाएगा? वहां हाल अजीब होगा। इसलिए आखिरत की तैयारी कर लो। कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, के कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो फिक्र करो, क्या अमल रवाना कर रहे हो, वहां अमल चलेगा। इसलिए गफलत के पर्दे से निकलो, गफलत के ख्वाब से बेदार हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। कोई कितना ही बड़ा मुजरिम हो, पापी हो, गुनहगार हो, बदकार हो,
کیسا ہی بندہ ہو، اگر وہ میرے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے۔ آؤ آج کی اس محفل میں اتنے علماء مشائخ موجود ہیں، دارالعلوم کا جلسہ ہے ماشاءاللہ، بچوں کی دستار بھی، بچے حافظ بنے، عالم بنے، جو بنے، اللہ تعالیٰ علم میں نافع دے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ آگے بڑھاؤ، اس طرح کے مدارس کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ بس جو بات آخری کہنے چلا تھا، آخری بہت ہو گئی، اس کو اختتام پر رس کر دوں تاکہ مایوس نہ ہو۔ دیکھو آج سے پہلے جو ہوا سو، آج سے پہلے جو ہوا سو، آج سچی توبہ کرو۔ توبہ کان کھینچنے کا نام ہے، توبہ گال پیٹنے کا نام ہے، توبہ اللہ سے عہد کرو، مولا اب نماز نہیں چھوٹے گی پھر مت چھوڑو۔ توبہ اس کو کہتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے پھر اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں دودھ جا سکتا ہے، ایسے ہی گناہ سے ایک بار نکلو پھر ادھر مت جاؤ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ ایسی توبہ کرو ولی بن جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، ایسی توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا ہے۔ اس سلسلے میں جو اینڈ کر رہا تھا وہ یہ بڑی خوبصورت سی بات یاد ہے۔ ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اس پہ بات مکمل۔ اس جوان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابتدائی جوانی، شروعاتی جوانی کا آغاز، لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، دیوانی لاؤبالی پن ہوتا ہے جوانی بغداد کا عروس البلاد شہر۔ ایک مرتبہ نکلے گھر سے، ایک لڑکی نظر آئی، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی، لڑکی تھی بڑی خوبصورت، دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ لڑکی سے کہا لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، مجھ سے ملنے آئے گی؟ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں، سیریل والی بیٹیاں نہیں، فلمیں والی بیٹیاں، وہ ایسی بیٹیاں نہیں، تو اس دور میں خوش نصیبی تھی، سیریل فلمیں تھی ہی نہیں۔ اس دور کی بیٹیاں قابل رشک بیٹی، وہ بے پردہ گھومنے والی نہ تھی۔ آج کل کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی، اسی کو فخر سمجھتی، بڑے بالوں کی نمائش کرتی ہے، باپ گلے میں دوپٹے لٹکاتی مفتر کی طرح۔ ایسی لڑکیاں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو عودے منہ جہنم میں لٹکائی گئی اور وہ ننگی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بے پردہ مردوں کے سامنے آتی تھی، بے پردہ گھومتی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں کے لیے حرام کر دی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدکاری کریں اور وہ مرد اس کو منع نہ کرے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج تو باپ کہتا ہے یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ مولوی لوگ پردے کی بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں ویسی بات۔ اور کچھ لوگ تو ٹی وی کی ڈیبیٹ سن کر کے ٹی ویوں کی کہ ارے کیا مولوی کیا ظلم کرے، عورتیں نقاب میں رہے گی، منہ چھپا کے رہے گی، سانس دبے گی، کیسی تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کی شان دیکھو، بہت پردے کا مذاق اڑاتے تھے نا، تم نے بھی کورونا میں منہ چھپا چھپا کر کے 3 سال گزارے۔ میں نے کہا تو نے کیوں منہ چھپایا؟ تو کہا جان بچانے کے لیے۔ میں نے کہا نادان، جب جان بچانے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو ایمان اور آبرو بچانے کے لیے منہ کیوں نہیں چھپایا؟ تمہیں جان جتنی عزیز ہے اس سے زیادہ ہمیں ایمان عزیز ہے، ہماری بیٹیوں کی آبرو عزیز ہے۔ جہاں خطرہ ہو وہاں وہ چھپایا نہیں کیوں؟ ابھی تک لوگ چھپانے ڈر خوف سے۔ تو آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں تھی۔ عبداللہ جیسے جوان نے کہا وہ مجھ سے ملنے آئے گی، اس نے کہا اس سے دامن بچانا ہے کیا کریں؟ اس نے کہا ہاں آؤں گی، رات کو آنا، رات کو ملیں گے۔ اور اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ عبداللہ کو جو پتہ بتایا تھا وہاں عبداللہ جا کر کھڑے ہو گئے، عشق نے کھڑا کر دیا۔
کھڑے 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 انتظار کرتے رہے، اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی، اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ بغداد کی دجلہ کی ٹھنڈی، دجلہ جیسے جو وہ دریا والے شہر کی ٹھنڈی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، ابھی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیسی ٹھنڈی ہوگی، کیسی ٹھنڈی ہوگی، اللہ اکبر۔ پریشان، انتظار انتظار، اچانک بغداد کی مسجد کے میناروں سے اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ کو ایک جھٹکا لگا، ارے عبداللہ عشاء کی اذان ہو رہی۔ اس نے کہا تھا رات کو آنا، مغرب کے بعد آئے، عشاء کی اذان ہو رہی، آئی نہیں۔ جیسی مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو عبداللہ کو جھٹکا لگا، عبداللہ مغرب سے عشاء نہیں ہوئی بلکہ مغرب سے فجر ہوئی، یہ فجر کی اذان ہو رہی۔ تو پوری رات ایک لڑکی کے عشق میں کھڑا رہا، اس کے انتظار، دل میں جھٹکا لگا، عبداللہ ایک لڑکی کے لیے تو نے پوری رات کھڑے کھڑے گزار دی، عبداللہ ایک لڑکی کے لیے تو نے پوری رات کھڑے کھڑے گزار دی، اگر یہی رات تو اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مرتبہ ملتی۔ دل پلٹ گئے، دل مل کے کسی کے جھوٹے باتیں اور دھوکے نے دل کو بیدار کر دیا۔ عبداللہ نے کہا اب سب سے کٹ کے یاد کی طرف چلنا۔ اذان سن کے مسجد گئے، خوب روئے، اللہ مجھے معاف کر، میں تجھ سے ہٹ کر دائیں بائیں ہو گیا، تیری محبت کی بجائے میں غیروں کی طرف چلا گیا، بولا مجھے معاف۔ خوب توبہ کی، خوب گر گرائے، فجر کی نماز پڑھی، پھر روئے، پھر گر گرائے، سورج بلند ہوگا، پھر روئے، پھر گر گرائے، سورج اوپر اٹھا، گھر کی طرف نکلے، جیسے ہی گھر کی طرف نکلے تو کیا دیکھا، سر پہ بادل سایہ کر، سر پہ بادل سایہ کرے۔ ایک بڑے میاں بزرگ گئے، کہے جوان تو کتنا اللہ والا ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا نہیں بابا، ہماری رات ہمیں معلوم کیسے گزری، ہم کب سے اللہ والے ہو گئے، یہ بادل آپ پہ سایہ کر رہا ہے ہم پہ نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ بات سچی ہے، کیونکہ میں تو واقعی نہیں، یہ تو لڑکا ہے۔ لیکن جب دونوں کا راستہ جدا ہوا تو تب آنکھیں کھلی بڑے میاں کی، کیا کہ بادل ان پر نہیں تھا، جب راستہ جدا ہوا تو بادل عبداللہ کے سر پہ تھا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا تجھ سے دور رہ کر راتیں گزاری اور ایک توبہ کیا کر لی کہ تو نے میری کیسی عزت بڑھا دی کہ میرے سر پہ بادل کو کر دیا۔ اب تیرا در چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، اب توبہ جو سچی کر لی ہے تو علم حاصل کروں گا، عالم بنوں گا، حدیث سے یاد کروں گا، محدث بنوں گا۔ اور پھر عبداللہ کی خوش نصیبی، استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم جیسا استاد نصیب ہوا۔ عبداللہ توبہ کے بعد استاد ڈھونڈنے نکلے، امام اعظم جیسا استاد نصیب ہو گیا۔ مرشد ڈھونڈا، مرشد ڈھونڈا تو اللہ اکبر، مرشد کیسا؟ امام جعفر صادق جیسا مرشد۔ اور پھر وہی عبداللہ پڑھ لکھ کر اور اتنے بڑے ہو گئے کہ محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، صوفیہ ان کو شیخ المشائخ کہتے ہیں، اور امام اعظم کہا کرتے ہیں۔ وہ کون عبداللہ کے پتہ ہے؟ اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان میرے لیے کیا لایا ہے تو میں اپنی نجات کے لیے عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ دیکھو پہلے کی زندگی کیسی اور سچی توبہ کے بعد کیا بڑا مقام پایا۔ میرے بھائیوں آپ میں بھی کوئی ایسا عبداللہ ابن مبارک چھپا ہوگا، آئیے نا توبہ کر لیں، زندگی بدل لیں، انقلاب پیدا کریں۔ توبہ کو کل پہ مت ڈالو، آج کرو، ابھی کرو، انشاءاللہ میرا اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے پیدا کرتے ہیں۔ ارے میرے اللہ ہی کی شان ہے جو کہتا ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آئیے اس کے در پہ آئیے، اس کا در پکار رہا ہے۔ میرے اللہ کی شان ہے رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کر کے خود ہی پکار کے کہتا ہے توبہ کرنے والوں آؤ تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں، تمہیں بخش دوں، اولاد مانگنے والوں آؤ میں تمہیں اولاد دوں، روزی مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی دوں۔
یہ شب برات اور شب قدر کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر رات کے، یہ تو ہر رات کے آخری حصے میں ہے۔ شب برات اور شب قدر میں تو پوری رات کا معاملہ ہے، لیکن ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تجلی کر کے ہم سے کہتا ہے کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ کتنا نادان انسان جو نہیں دیتے ان کے پاس گڑ گڑا رہے ہو، اور دینے والا کہہ رہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت جاگتے کیوں نہیں؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے رات کے آخری حصے میں جا کر مجھے جو ملا ہے کسی نفلی عبادت سے نہیں ملا ہے۔ اگر کچھ چاہتے ہو تو رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو، رات کے آخری حصے میں مانگنا سیکھو۔ آسان اس کا بتاتا ہوں، ہمارا مذہب یہودی اور عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے کہ اس کے پاس جاؤ گے اس کے پاس جاؤ گے تبھی آپ کا کام ہوگا، نہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے جہاں مصلی بچھایا اور گڑ گڑا کے رو لیا، تیرا اللہ تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے محبوبوں کا وسیلہ دے کر کے مانگو، کیا نہیں ملتا؟ کسی نے کہا ہے دعا کر دعا کر دعا کر دعا کر، مگر کیسے؟ پہلے محمد کو وسیلہ بنا کر۔ اپنے عمل پہ ناز نہ کرو، اپنے محبوب پہ ناز کرو۔ اللہ نے کیسا محبوب عطا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رسول سے اپنی نسبتیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ۔ آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے 16 گھنٹے محنت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر 10 سال تک ہندوستان کا مسلمان 3 چیزوں پہ محنت کرے، 3 چیزوں پہ، میں پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں اس باتوں کا موقع دلا رہا ہوں، 3 چیزوں پہ محنت کرو۔ سب جھگڑے فساد لفڑے سب ختم کرو، آپسی اختلافات ختم کرو، فتنہ پروری ختم کرو، 3 چیزوں پہ محنت کرو، صرف 3۔ نمبر 1 دیندار بنو۔ دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے نہیں، دیندار۔ کون سے دیندار؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ کون سے دیندار؟ نماز کے پاس۔ کون سے دیندار؟ ایک دوسرے کا سکھ دکھ، جیسا حضور بنانے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیندار۔ نمبر 1 کیا بنو؟ دیندار۔ نمبر 2 مالدار بنو۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی، غریب مت رہو، محنت کر کے مالدار بنو۔ یہ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں نا رسول اللہ تو غریب تھے مفلس تھے، جھوٹ کہتے ہیں، کذاب ہے وہ، جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں نبی مفلس تھے غریب تھے۔ ہمارے نبی مفلس اور غریب نہیں تھے، بلکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے اس سے پہلے نہ کوئی اتنا مالدار پیدا ہوا اور نہ قیامت تک ان کے بعد کوئی اتنا مالدار پیدا ہو سکتا ہے۔ دلیل یہ ہے کوئی ایک کھیت کا مالک، کوئی ایک ریاست کا مالک، کوئی ایک شہر کا مالک، کوئی ایک ملک کا مالک، تنہا میرے نبی ہے کہ اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا ہے، آسمانوں کا بھی مالک بنایا ہے، جنت کا مالک بنایا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ جتنی زمینیں رسول اللہ کے پاس تھی اتنی زمینیں کسی کے پاس نہیں تھی، جتنی مہینے کی آمدنی رسول اللہ کے پاس تھی اتنی آمدنی ظاہری آمدنی بھی کسی کی نہیں تھی۔ لاکھوں آتے تھے مہینے کے لاکھوں، لیکن شان یہ تھی صبح آتے تھے شام ہونے سے پہلے بانٹتے تھے۔ یہ حضور کی مالدار بنا۔ غربت کبھی کبھی آدمی کو کفر تک، غوث پاک مالدار ہے، امام اعظم مالدار ہے، ہمارے اکثر بڑے بزرگ مالدار۔ ایک بات آپ کو محمود غزنوی کا نام سنا؟ اس نے ایک ملک پہ 8 حملے کیے تھے۔ کس ملک پہ کیے تھے آپ کو پتا؟ 8 حملے کیے۔ جب ایک مرتبہ محمود غزنوی نے خواجہ ابوالحسن خرقانی سے کہا کہ مجھے حملہ کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، مال نہیں میرے پاس، فوج کو کیا دوں؟ تو فرمایا مفلسان حملہ کر، پیسے نہیں ہیں، میں تجھے قرضہ دیتا ہوں، جا، اگر پھر تجھے شکست ہوگی تو میں معاف کر دوں گا اور مال غنیمت ملا تو مجھے لوٹا دینا۔ لوگ کہتے ہیں صوفیہ غریب ہوتے تھے، صوفیہ اتنے مالدار بھی ہوئے ہیں کہ وقت کے بادشاہوں کو انہوں نے قرضے دیے۔ یہ تاریخ ہے اپنی، یہ اپنی تاریخ ہے، بادشاہ لیتے تھے۔ ہاں مورخین سے پوچھئے کلکتہ کا ایک تاجر
انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے اتنا مالدار تھا، ایک ایک مسلمان تاجر برطانیہ کے شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا ایک ایک کلکتہ کے تاجر کے پاس مال ہوتا تھا۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے مالدار بنو، محنت کرو، موبائل اس پہ مت وقت ضائع کرو، دیندار بنو، مالدار بنو۔ تیسری چیز ایجوکیشن پہ محنت کرو، ہر بچے کو ایجوکیشن دو، ایجوکیٹ کرو۔ پھر بات وہی آتی ہے، اپنے ابا کے چہروں میں 40 دیگ پکانے کی بجائے ایک ہی دیگ پکا، ان 40 دیگ کا خرچہ بچا کر باپ کے سارے ثواب کے لیے کسی بچے کے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی فیس بھر دو۔ اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کے کسی تعلیم حاصل کرنے والے بچے یا بچی پر اپنے پیر کے سارے ثواب کے لیے وہ رقم لگا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ 2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنانے کی بجائے مینار 1 لاکھ روپے کا بناؤ اور 1 کروڑ 99 لاکھ روپے بچا کر کے اپنی قوم کو اچھی تعلیم کی طرف خرچہ کرو۔ ہم اچھی عمارت بنانے پہ توجہ دینے کی بجائے اچھے انسان بنانے پہ توجہ دو، کیونکہ اچھی عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے تو وہ اچھے انسان اور اپنے جیسے اچھے انسان پیدا کریں گے۔ رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اچھی عمارتیں نہیں بنائی جس کو لوگ اچھا کہتے ہیں، حالانکہ وہ عمارتیں اتنی اچھی تھی، ان جیسی کوئی اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن تعمیر کے اعتبار سے حضور اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ میرے نبی نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید جیسے اچھے انسان بنائے، لوگ ان کو دیکھ کر کے انسان بننے لگے۔ تو اچھے انسان ایجوکیشن سے لوگ بنیں گے، تعلیم سے بنیں گے۔ تو میری گزارش ہے شادیوں کے فضول خرچیاں ختم کرو، جلسوں کی فضول خرچیاں ختم کرو، اپنی پیسوں کو بچاؤ مسلمانوں، اپنی رقم کو بچاؤ، اپنی دولت کو بچاؤ۔ اگر عید پر دھلے ہوئے کپڑے پہننے پڑے تو پہنو، لیکن نئے کپڑوں کی رقم بچا کر اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ 10 سال اگر ہندوستان کا مسلمان دیندار، مالدار اور تعلیم یافتہ بنانے پہ توجہ کرے، انشاءاللہ 10 سال کے بعد ہمارے ملک کا نقشہ بدل جائے گا، اس لیے کہ ہم اس ملک کی بہت بڑی آبادی ہے۔ لوگ چھپا کر ہمیں 22 کروڑ کہتے ہیں، 25 کروڑ کہتے ہیں، ہم یہاں 30 کروڑ سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ اس لیے احساس کرو اور اچھی طرح عمل کے میدان میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقبال کی 2 مصروں پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔